नाज़रीन वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम। और ये जो सेगमेंट होता है जो अब इफ्तार से करीब पेश किया जाता है, इसमें मुख्तलिफ प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़, सियासतदान, सोशल वर्कर और मुख्तलिफ एसोसिएशन के सरबराहान से आपकी मुलाकात कराई जाती है। इस वक्त जो हमारे साथ मेहमान गिरामी मौजूद हैं उनका तारुफ़ कराना चाहूँगा। मेरे पहले मेहमान रहनुमा हैं पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी के और स्पेशल असिस्टेंट टू CM सिंध हैं, ख़ास तौर पे किमाड़ी के उमूर के ये स्पेशल असिस्टेंट हैं। जिस तरह कराची में मुख्तलिफ इलाक़ों के मसाइल के हवाले से स्पेशल असिस्टेंट बनाए गए, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में बनाए गए, उसी तरह किमाड़ी से जो है हमारे साथ जो स्पेशल असिस्टेंट या मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ खान, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? आप फर्स्ट क्लास हैं? अल्लाह का कर, मैं भी ठीक हूँ। नाज़रीन, यानी हम जब बात करते हैं एक आम आदमी के फ्यूल की, बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी पेट्रोल जो है वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और पेट्रोल गाड़ियों में अगर हो तो वो बड़ी लग्जरी रहती है। लेकिन नाज़रीन, हमें ये सोचना चाहिए कि जब से CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी हमारे मुल्क में आई, शुरू में तो एक आध या दो पंप हुआ करते थे, फिर भी लोग सस्ते होने की वजह से CNG किटें लगवाते थे 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार, फिर ये 50 हज़ार, 60 हज़ार, मतलब ये उतार चढ़ाव आता रहा। लेकिन एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी इसलिए CNG पे गाड़ी कन्वर्ट कराता रहा क्योंकि कुछ पैसों की बचत हो जाए। हालांकि CNG की लाइन में खड़े होना, गाड़ी में CNG होना, जिसको आप बताएंगे CNG है वो कहेगा रेसी नहीं चलेगा, पता नहीं क्या मसले होंगे, पिकअप गाड़ी पकड़ेगी नहीं पकड़ेगी। लेकिन नाजरीन, फिर भी जो एक आम आदमी की सवारी CNG की वजह से आसान हो गई थी, जो एक सिलेंडर भरवा के 3-4 या 5 दिन तक गाड़ी चलाता था, अब वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दी गई। पहले LNG लाने की बात की गई, तमाम पंप्स को LNG पे ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया गया, उसके बाद LNG भी बंद कर दी गई। यानी कहा यह जाता है कि जी बिजली की पैदावार कम है, यानी उसकी गैस की पैदावार कम है, सर्दियों में लोड शेडिंग होगी, लेकिन साथ साथ ऐसी गैस जो कि बाहर से इंपोर्ट की जाती है शायद उसकी इंपोर्ट भी कम हो जाती है, या ये कि दूसरे ऐसे इदारों को जो कि हुकूमत के ज़रा ऐसे हैं जो कि बहुत मंजूर नज़र हैं, उन इदारों को देने के लिए एक ऐसे सेक्टर से गैस बंद कर दी जाती है जो कि आम आवाम का सेक्टर है, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो आम आवाम की वो। बहरहाल इस पर हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं शोएब खान जी जो कि CEO हैं हाजी सलीम खान ट्रस्ट के और खान जी हॉस्पिटल के। इस हवाले से भी बात होगी और ख़ास तौर पे CNG जो डीलर्स एसोसिएशन के जो मसाइल हैं उन पर भी बात होगी। शोएब खान जी को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? आप फर्स्ट क्लास हैं? अल्लाह का लाख लाख करम आपकी। ठीक है जी। और नाज़रीन, हमारे साथ शकील मदनी साहब मौजूद हैं और हमें जो अभी कसीदा पेश कर रही थी सैयदा कौसर अली, वो कौसर भी हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ खान से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आसिफ साहब, क्या हाल है सर? कैसे हैं? रमज़ान मुबारक में क्या मसरूफियात हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और आज चौथा रोज़ा था और उस हवाले से रमज़ान थोड़ी बहुत आज गर्मी थी, हीट वेव भी थी। हाँ, और हमारी ड्यूटीज़ लगी हुई स्पेशल असिस्टेंट्स की और मिनिस्टर्स की कि जो रेड लिस्ट गवर्नमेंट कमिश्नर की जानिब से जारी किया गया है जी जी, उसको लुक आफ्टर करना है। बस आपके प्रोग्राम में आने से पहले मैं पाक कॉलोनी और गोली मार की तरफ था और मुख्तलिफ बाजार। आप लोगों की ड्यूटी ज़्यादा नहीं लगती? कभी मार्च पे ड्यूटी, कभी इस्लामाबाद जाने पे ड्यूटी, कभी असेंबली पहुंचने पे ड्यूटी, और अब ये रेट लिस्टों पे ड्यूटी, तो क्या है, तो हर वक्त ड्यूटी लगती रहती होगी आपकी? 24 आवर्स जॉब इज पॉलिटिक्स, खिदमत ही खिदमत। अच्छा। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का विजन है कि आवाम को बुनियादी सहूलियात उनकी दहलीज पे पहुंचाने। तो चूंकि मैं डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी से हूँ तो डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में जितने बाजार है मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर और मैं असिस्टेंट कमिश्नर हमारे साथ होते हैं और हम जाके विजिट करते हैं। ये डेंसो हॉल वगैरह, लाइट हाउस, ये जो चीज़ें आती हैं साउथ में आती हैं सारी। लेकिन डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी जो नया जो अभी डिस्ट्रिक्ट बनाया है उसकी हदूद जो है, हदूद और अरबा, वो आप देखते हैं। अच्छा, और ये जो मार्च निकाला गया और आपके चेयरमैन जो है कंटेनर के ऊपर सवार होके गए और आप खुद भी मौजूद थे, जाते रहे, देखते रहे चीज़ों को, कैसा टाइम गुजरता रहा कंटेनर पे जाते हुए? देखिए जी, ये तकरीबन कोई 10 दिन की प्रैक्टिस थी और हम पूरी कराची कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के मज़ार से निकले और डी चौक तक गए
اور راستے میں ہم پبلک کی نروز چیک کر رہے تھے کہ عوام کیا چاہتی ہے. عوام یہی چاہ رہی تھی کہ ہم مہنگائی سے تنگ ہیں. کراچی میں مہنگائی کے حوالے سے لوگ پریشان تھے. جب ہم دیہاتوں کی طرف گئے, آپ یقین مانیں کہ کسان روڈوں پہ آ کے بیٹھ گئے تھے, جن کا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے, جن کا زراعت سے تعلق ہے, جن کا یوریا سے تعلق ہے, کھاد سے تعلق ہے. سندھ تک تو آپ کو یہ ملا, میں خود بھی ساتھ تھا جی, دیکھ رہا تھا, اور میں چیزیں جہاں جہاں استقبال ہو رہا تھا, جہاں پھولوں کی پتیاں پھینکی گئیں, جہاں جس طریقے سے استقبال ہوا, وہ سب میں خود بھی وٹنس کرتا رہا. سندھ کے بعد آپ کا, کیونکہ میری تو واپسی ہو گئی تھی, پھر سندھ کے بعد مجھے بتائیے گا آپ کو کیسا رسپانس ملا. کہا یہ جا رہا تھا کہ اصل جب پنجاب پہنچیں گے وہاں پہ شاید وہ رسپانس نہ ہو جو آپ کو سندھ میں ملا, اس لیے پیپلز پارٹی جاگ گئی ہے چیئرمین کے. سر ایک تو یہاں آپ کی حکومت اپنی ہے, تو یہاں باقاعدہ پراپر, بڑے ناظرین میں یہ ایک بات ہی بتانا چاہوں گا کہ بڑی آرگنائز طریقے سے مارچ نکالا گیا, لوگوں کو تکلیف بھی نہیں دی گئی, صرف اتنی دیر کے لیے روڈ کے جو ٹرن پوائنٹس ہوتے ہیں اس کو بند کیا جاتا تھا تاکہ بیچ سے کوئی گاڑی نہ آ سکے, لیکن اس کے علاوہ تمام راستہ کھلا رہتا تھا. اور بڑے طریقے سے میں نے ایسے ایسے شہروں میں, ٹھٹا کا شہر ہو یا اس سے پہلے جو چھوٹے چھوٹے شہر آتے ہیں, باقاعدہ جلسہ, اور اس کے بعد 5 منٹ کے اندر تمام چیزیں خالی ہوتی تھیں, اور لگتا ہی نہیں تھا کہ یہاں سے کوئی اتنا بڑا قافلہ ہو کے گزرا ہے. کیا کہیں گے؟ گجراوالا میں ہمارا بڑا استقبال ہوا, وزیر آباد میں ہوا, لالا موسیٰ میں ہوا, جہلم میں ہوا, اور پھر گجر خان نے تو ریکارڈ تباہی مچا دی راجہ پرویز اشرف کے حلقے نے. اچھا, اسی طریقے سے چھوٹے بڑے اسٹیشن جو آ رہے تھے مختلف جگہوں پہ, ہم خود چیئرمین کے ساتھ نکلے تھے تو بزرگ لوگ ملے جو پیپلز پارٹی کے بھٹو صاحب کے ساتھ کام کرتے تھے, بڑے خوش ہوئے. نوجوان بھی ہمارے ساتھ نکلے. تو پیپلز پارٹی پنجاب میں اٹھ کے آ گئی ہے دوبارہ سے اس لانگ مارچ سے. ایک تو دوبارہ سے ریوائیو ہوئی ہے پنجاب میں, جو سندھ میں محدود ہو کے رہ گئی تھی, جی ہاں, وہ اب نہیں رہی ہے. اچھا سر, یہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ کبھی ایم کیو ایم کہتی ہے جی نئی مردم شماری پہ ہونے چاہیے, آپ کہتے ہیں نہیں یہ ڈی لمیٹیشن ٹھیک ہوئی ہے. اب تو آپ کا الحاق بھی ہو گیا ہے, اب آپ کی جو اتحاد میں ہے, متحدہ قومی موومنٹ آپ کے ساتھ ہے, تو کیا متحدہ کے جو مطالبات ہیں مانے جائیں گے کہ پہلے مردم شماری ہو, مردم شماری کے بعد نئی حلقہ بندیاں, اور اس کے اوپر جو ہے نا بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں؟ دیکھیں سینسس کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے بھی تحفظات تھے. ابھی ریسنٹلی ڈسٹرکٹ کیماڑی میں 26 یونین کونسلز بنی ہے, بنی 32 چاہیے تھی. میں خود اعتراضات میں نے جمع کرائے الیکشن کمیشن میں جا کے, اور ہمارے اعتراضات جو ہے جائز تھے. اس کے بعد ہماری یونین کونسل بڑھ گئی. جہاں ایم کیو ایم کے مطالبات جائز ہیں تو ماننے چاہیے, بالکل. سینسس جو ہے اس پہ کافی پارٹیوں کو تحفظات ہے, پاک سرزمین کو بھی ہے, پیپلز پارٹی کے بھی کچھ حلقوں کو ہے, جو جیسے ڈسٹرکٹ کیماڑی ہو گیا, ڈسٹرکٹ ویسٹ ہو گیا. تو ایم کیو ایم کی جو جائز بات ہے وہ ماننی چاہیے. اور لوکل باڈیز کے الیکشن ہونے والے ہیں انشاءاللہ, بہت جلد ہونے والے ہیں, لیکن اس سے پہلے جو نظر آ رہا ہے وہ تو جنرل الیکشن نظر آ رہا ہے. اس سے پہلے جنرل الیکشن ہو جائے اگر ہم سے غداری کا دبا ہٹ جائے تو, کیونکہ غدار ان کو کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے پاکستان کے ہر شہری کو شناخت دی, جس پارٹی نے سلیکٹڈ پرائم منسٹر کو وہ گرین پاسپورٹ دیا جس پہ انہوں نے پورے دنیا کے ٹور کیے, اور وہ گرین پاسپورٹ بھٹو صاحب کی نشانی ہے, پیپلز پارٹی کی نشانی ہے. اور غدار اسے کہا جا رہا ہے, اس کے ایم این ایس کو کہا جا رہا ہے کہ جب محترمہ شہید بے نظیر بھٹو پہ حملہ ہوا اور ان کا جسد خاکی لاڑکانہ پہنچا تو لاڑکانہ میں کچھ جذباتی ماحول تھا, اور کچھ نوجوانوں نے کہا کہ پاکستان نہ کھپے, تو زرداری صاحب نے کہا پاکستان, لیکن زرداری صاحب نے کہا کہ پاکستان کھپے. آج یہ عمران خان صاحب اور ان کے جو کچھ وزراء تھے, لیکن ان کے دیکھیں بڑے قریبی لوگ, عامر لیاقت حسین کا جو بیان آیا ہے, انہوں نے زرداری صاحب کے لیے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ انہوں نے تو الٹا زرداری کو غدار کہا ہے. سر زرداری صاحب تو مفاہمت کے بادشاہ ہے, وہ تو پورے ملک کو لے کے چلنے والے. انہوں نے تو 18ویں ترمیم دے کے صوبوں کو خود مختاری دی. آج آپ ان کو غدار کہہ رہے ہو صرف اپنی ایک سیٹ کے لیے. نہیں سر, دیکھیں ایسے کسی کو غدار لیبل نہیں کیا جا سکتا. کورٹ اور باقی لوگوں کا, مجھے یہ بتائیے کہ عامر لیاقت حسین کو کیا پارٹی میں ایکسیپٹ کریں گے آپ یا نہیں؟ یہ ہماری قیادت کا فیصلہ ہے, اور قیادت ڈیسائیڈ کرے گی. سی کا اجلاس ہوگا, ہماری پارٹی ہے, تنظیم ہے. اب تو مجھے جھکاؤ لگ رہا ہے عامر لیاقت کا, بہت زیادہ جھکاؤ آپ کی پارٹی کی طرف لگ رہا ہے. عامر لیاقت اب اور کوئی پارٹی بچی بھی نہیں ہے نا سر. وفاقی میرے خیال میں کافی وزراء ہے, کچھ دنوں میں آپ کے سامنے آئیں گے. بہت پنجاب سے بہت لوگ ہیں. پیپلز پارٹی ایک بلبلا تھا, بلبلا تو پھٹ گیا, ختم ہو گیا. نو سوری, پی ٹی آئی ایک بلبلا تھا جو ختم ہو گیا. اب جو ہے سارے لوگ پیپلز پارٹی میں آ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے پیپلز پر جو پارٹیاں ہیں جو واقعی جینین پارٹیاں ہیں, پی ایم ایل این ہو گئی, پیپلز پارٹی ہو گئی, اے این پی ہو گئی, بلوچستان کی پارٹیاں ہو گئی,
جنہوں نے قربانیاں دی ہیں. یہ تو ایک حادثہ تھا, حادثاتی طور پہ آیا تھا, کسی کو دکھانا تھا, وہ دکھا دیا انہوں نے. لیکن ابھی دیکھیں جو کے پی کے میں اس وقت جس طریقے سے پی ٹی آئی نے دوبارہ سے ووٹ حاصل کیے ہیں, سیٹیں حاصل کی ہیں, کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے یہ جو جاتے جاتے جو تمام چیزیں بیرونی سازش کا خط دکھانا اور جلسے اور لوگوں سے بات چیت اور خطابات جگہ جگہ, سر یہ ایک طریقے سے پری الیکشن کیمپین رہی اور عمران خان کی مقبولیت میں پھر سے اضافہ ہوا ہے. اس کا ثبوت کے پی کے بلدیاتی لوکل گورنمنٹ الیکشنز میں 32 سیٹیں لینا ہے. دیکھیں میرا اپنا تعلق کے پی کے سے, پہلے تو وائپ آؤٹ ہو گئی تھی سر. دیکھیں میں اب بتاؤں کہ کے پی کے کی جہاں پہ اب الیکشن ہوئے ہیں, میں رہتا تو کراچی میں ہوں, بائی برتھ کراچی کو, چوتھی نسل ہے ہماری پیڑھی ہے جو کراچی میں ہے, لیکن چونکہ کے پی کے والوں سے بھی تعلق رہا ہے, جہاں پہ اب الیکشن ہوئے ہیں وہاں پہ تھوڑی سی ایک یہ خانی نظام ہے, جاگیرداری نظام. دوسرا 10 سال سے وہاں پورے کے پی کے میں ہوئے ہیں, 32 سیٹیں نکالی ہیں سر. نہیں, اس سے پہلے تو پشاور کا حال آپ نے دیکھا, سر وہ تو میئر کے الیکشن ڈائریکٹ ہو گئے تھے نا, اب نمائندوں کے الیکشن اب ہوئے ہیں, تو اب بیسیکلی وہاں کا بلدیاتی سسٹم مختلف ہے. تو اسی بات کے انتظار کیا جا رہا تھا کہ یہ نمائندوں کے جو الیکشن ہیں بلدیاتی نمائندوں کے, اس میں کیا رزلٹ آتا ہے. تو تقریباً 65 میں سے 32 سیٹیں نکالی ہیں. جذباتی ہے ہماری قوم. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کے چینل کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں اپنی اسی قوم کو کہ کل جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی فرانس نے, تو ہم پورا پاکستان چیخ کے کہہ رہے تھے کہ فرانس کے سفیر کو پاکستان سے باہر نکالو. تو یہی خان صاحب تھے, کہہ رہے تھے کہ فرانس سے ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے, یورپین ممالک سے ہمارے خلاف ہو جائیں گے, معیشت ہماری ختم ہو جائے گی. اب کہہ رہے ہیں کہ اب کہہ رہے نہیں, میں آخری گیم تک لڑوں گا, یہ سازش ہے اور ہم مقابلہ کریں گے. ہماری جذباتی قوم ہے, ہمارے پٹھان بھائیوں کے جذبات سے وہ کھیل گئے, لیکن انشاءاللہ جنرل الیکشن میں اللہ بہتر کرے گا. جنرل الیکشن کی طرف جا رہے ہیں یعنی آپ, لگ رہا ہے آپ کو کہ اب جنرل الیکشن ہی ہوں گے. ٹھیک ہے, ہم 3 سال سے لگے ہوئے جنرل الیکشن کے لیے. ٹھیک ہے, آصف خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, شعیب خان جی ہمارے ساتھ بہت موجود ہیں, ان سے ابھی بات چیت نہیں ہو پائی ہے لیکن ان سے بات چیت کریں گے. ناظرین کہیں نہ جائیے گا, ایک بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے رمضان الکریم. جی ناظرین ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے آصف خان صاحب سے بات ہو رہی تھی, رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور معاون خصوصی ہیں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے کیماڑی یعنی ضلع کیماڑی کے میٹرز کے حوالے سے. اس کے علاوہ شعیب خان جی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سی این جی ڈیلرز ایسوسیشن سے بھی تعلق رکھتے ہیں, ساتھ ساتھ سماجی کارکن ہیں, خان جی ہاسپٹل خان جی ٹرسٹ جو ہے نا اس کے روح رواں ہیں. ان کو بھی ہم ایک دفعہ دوبارہ خوش آمدید کہنا چاہیں گے. سر شعیب خان جی صاحب, سب سے پہلے تو مجھے سی این جی کے حوالے سے کچھ بتا دیجیے گا کہ اب کیا عوام کو کبھی سی این جی نصیب ہو سکے گی یا سی این جی نصیب نہیں ہو سکتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی نعبدو و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد. سب سے پہلے جی آپ سب حضرات کو رمضان مبارک, اور میٹرو ون کا بہت شکریہ, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمیں بلاتے ہیں اور کرنٹ ایشوز کے اوپر ہم سے بات کرتے ہیں. آپ نے سب سے پہلے بات پوچھی سی این جی کی, تو سی این جی تو سر آلموسٹ پورے پاکستان میں ختم ہو گئی ہے, ختم شد ہو گئی. کچھ حکمرانوں کی اور کچھ جو سی این جی کے کرتا دھرتا ہیں ان کی جو پلاننگ تھی, انہوں نے باقاعدہ پلاننگ کے تحت اس کاروبار کو دیوار کے ساتھ لگایا. اور بارہا ہم نے آپ کے چینل کے توسط سے اور لوگوں کے توسط سے منسٹری میں بھی گئی کہ خدارہ اس انڈسٹری کو بچایا جائے. 4 لاکھ لوگ اس انڈسٹری سے وابستہ تھے جن کا گھر کا چولہا بند کر دیا گیا, اور کئی دفعہ ہم سے مختلف ہیلے بہانے سے سی این جی سیکٹر سے گیس کو دور کیا گیا, گیس نہیں دی جاتی تھی ہمیں. ہم مشرف دور میں گورنمنٹ کے اس اصرار پر آئے کہ جی آپ لوگ اس کاروبار میں آئیں تاکہ لوگوں کو, ایک غریب آدمی کو ایک سادہ اور سستا فیول ملے. اس کے ساتھ انوائرمنٹل فری یہ زون تھا, ظاہر ہے اس کی وجہ سے اب ماحول میں بہت زیادہ فائدہ ہوا اس سے. دوسرا غریب آدمی کا فیول تھا. پھر سپریم کورٹ کے آرڈر سے ہمیں پبلک ٹرانسپورٹ کو سی این جی سیکٹر پہ لے کے آیا گیا, اور بڑا اچھا پھلتا پھولتا ایک کاروبار تھا جس سے بہت سارے لوگ مستفید ہو رہے تھے. اور گورنمنٹ آف پاکستان کو سب سے بڑا فائدہ اس میں جو تھا وہ امپورٹ بل میں تھا, کیونکہ اس کی وجہ سے پیٹرول کی کھپت میں کئی گنا کمی آ گئی تھی. تو ایک یہ قومی کوسٹ تھی جس کی وجہ سے ہم سوئی گیس, چونکہ گیس لوکل گیس تھی, ہماری اپنی گیس تھی, انتہائی سستی تھی. اس کے اوپر جب ہم شفٹ ہوئے تو یقینی طور پہ ریاست پاکستان اور گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا.
पेट्रोलियम कीमत में। अभी आप देखें ना कितनी दफ़ा पेट्रोल का बहरान आ जाता है, आप देखें पेट्रोल का रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो इस सब चीज़ों से हमें निजात मिलती है अगर सीएनजी गैस जो है सीएनजी सेक्टर को दी जाती। मगर अब सोई किस्मत, अब तो सर रोने का भी कोई फ़ायदा नहीं। आलमोस्ट ये सेक्टर जो है तबाह बर्बाद हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। लोग इससे वाबस्ता लोग सड़क पे आ चुके हैं और वो आंसू हैं जो पूछ ही नहीं पाएंगे। हम बस इसका हमने अब कोई चांस नहीं क्या, मतलब पाकिस्तान में सीएनजी ख़त्म हो गई है या ये शुरू से हम सुनते आते थे सुई के मकाम पे सीएनजी है और यानी ये जो हमारी नेचुरल गैस है, कुदरती गैस है, तो क्या ये अब पाकिस्तान से ख़त्म होती जा रही? लेकिन जी मिस मैनेजमेंट का मसला है। एक इस तरह इस्तेमाल होते हैं यूएफजी गैस जो अनअकाउंटेबल गैस होती है, वो ज़ाहिर रास्ते में कहीं खप गई, ख़त्म हो गई, उसको अकाउंटेबल नहीं है। वो आलमी मेयार के मुताबिक 3 या 4% होती है, जो कि मतलब गैस ज़ाया हो गई। अगर आप अच्छे अल्फाज में समझें कि गैस ज़ाया हो गई, उसको पता नहीं चला। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ओगरा ने एक केस किया हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें आपको सुन के हैरत होगी 17% यूएफजी अलाउ हो चुकी है एसएचजीसी एसएनजीपीएल को। कहीं पूरी दुनिया में नहीं है कि आपने 100 रुपये की गैस बेची, उसमें 17 रुपये की गैस कहाँ गई किसी को नहीं मालूम। वो चोरी हो गई, क्या हो गई, मुझसे सिस्टम नहीं है। वही पाकिस्तान बनने के टाइम का नेटवर्क डला हुआ है, गैस उसमें आती है, कुछ ज़ाया हो जाती है, कुछ चोरी चकारी बहुत। वाहिद एक सीएनजी सेक्टर था सर जिसमें 101% बिलिंग थी। आप एसएचजीसी का डेटा देख लें, एसएनजीपीएल का डेटा देख लें, वो आपको खुद कहेंगे, हमारी ज़बान पे यकीन ना करें, वो आपको बताएंगे वाहिद एक सीएनजी सेक्टर था जिसका सबसे ज़्यादा हाई टैरिफ था। मतलब जितने भी लोग गैस के यूजेज हैं, कैप्टिव पावर है, इंडस्ट्री है, डोमेस्टिक है, उन सबसे हाई टैरिफ हमारा था। उसके बावजूद भी आम आवाम को, गरीब लोगों को इंतहाई फ़ायदा था। रश का टैक्सी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो लोग उसमें घूमते थे, सफ़र करते थे, उनको बहुत फ़ायदा था। मगर पता नहीं क्यों लोगों को ये कारोबार अच्छा नहीं लगा, समझ में नहीं लाया। क्योंकि सर कोई भी अच्छी चीज़ होती है ना, उसकी ग्रोथ जो है ना, यहाँ पे जो हमारे पर मुसल्लत लोग हैं, जो सियासी लोग होते हैं, जो किसी तरीके से हम पे मुसल्लत हो जाते हैं। सीएनजी स्टेशन है तो सही चल रहा है, सीएनजी स्टेशन है, मगर अब नहीं चल सकते। सर आपके कहने के मुताबिक उसको मुनाफा रख दिया गया, हुकूमत ने आपकी बात भी मान ली, सब कुछ हो गया, फिर क्या मसला है? गैस नहीं है ना सर, हमारा रॉ मटेरियल जो सिर्फ गैस है। जब हमें गैस ही नहीं दी जाएगी, हम क्या बेचेंगे, क्या सेल आउट करेंगे? आप यकीन करें पिछले जो सर्दियाँ गुजरी, वो अच्छे दिन गुजर गए जब एक पेट्रोल पंप से 2 पेट्रोल पंप, 3 पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशन माइनस हो गया। अब तो पिछले हम 2.5 महीने मुसलसल बन रहे, हमने जेब से लोगों को तनख्वाहें दी, अब तो बिल्कुल फिनिश, ये कारोबार ख़त्म। 4 लाख लोग जो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता थे वो ख़त्म, सड़क पे। अब नया कोई काम ढूंढेंगे सर, अब तो नहीं। शादी हॉल बना देंगे सीएनजी सर, शादी हॉल बनाए चाहे कुछ भी बनाए, मुझे बताएं। एक आपको रियासत एक चीज़ के लिए इकरार करती है कि आप लोग इस बिजनेस में आए। जब आप उस बिजनेस में आ जाए और उसका कोई वो नहीं है, कोई मुस्तकबिल नहीं है, तो आप करेंगे क्या? शादी हाल में भी कल को यही हाल होगा, किसी और कारोबार में जाएंगे, उसमें भी यही करेंगे। फिर सर हमने किसी सियासी गवर्नमेंट से मुआहिदा नहीं किया था, हमें रियासत पाकिस्तान ने बुलाया था कि आप आए इस कारोबार में। सर अभी बांग्लादेश बुलाता है हमें, बांग्लादेश हमें कहता है कि आप लोग आए, तो सिलेंडर निकाल के वहाँ चले जाए। पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में सर सीएनजी इस्तेमाल करने वाला पाकिस्तान का एक वाहिद मुल्क था, एक एजाज़ था हमारे पास कि हम पूरी दुनिया में सीएनजी सेक्टर, जो गाड़ियों में सीएनजी यूज होती है, उसमें पूरी दुनिया में नंबर 1 था। वो एक एजाज़ भी इनकी नाअहली से हमसे छीन लिया गया। अब बांग्लादेश के पास है ये एजाज़? नहीं सर, बांग्लादेश तो हमें बुला रहे हो, तो कह रहे हैं हम गैस में भी रिलीफ देंगे और इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे रहे हैं हमें। अच्छा, हमें कह रहे हैं आप लोग आए, हमारे यहाँ पे कारोबार करें। जहाँ यहाँ पे कारोबार है इसको बंद किया जा रहा है। और बांग्लादेश जैसे कौम जो कि हमसे ही निकली हुई है, हमें सर बुलाते हैं, हमें सिंगापुर बुला रहा है, हमें कतर बुला रहा है, हमें यूएसए वाले बुला रहे हैं कि आप आएँ, आप लोग एक्सपर्ट हैं, आप हमें इस कारोबार में हेल्प करें, करके दिखाएं। ये सर ये अल्टरनेट फ्यूल था और इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई इसका बस क्या कहें, बदल हो ही नहीं बोलेंगे। रोज़े रमज़ान में हमारे आंसू निकल आएंगे सर, हम खत्म हो गए, बर्बाद हो गए। नहीं, मुझे हमारा सेक्टर भी बर्बाद। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आसिफ खान साहब। रमज़ान में आप कह रहे हैं रूटीन रहता है, ये जो कमिश्नर की जो प्राइसेस हैं मिल जाती है। मैं भी कौकब इकबाल साहब मौजूद थे, उनसे ही बात कर रहा था। प्राइसेस सर ये वाली कहीं होती ही नहीं है, ना दूध की, ना चीनी की, ना गंदम की, पता नहीं कौन सी प्राइसेस कमिश्नर लिस्ट में लिखी हुई हैं। नहीं, कमिश्नर की तरफ से तो डेली रेस्ट सर वो तो आती है, लेकिन उसमें जो प्राइसेस लिखी होती हैं उन प्राइसेस पे कहाँ चीज़ें मिल रही होती हैं सर? ये है कि
کچھ بازاروں میں اگر نہ مل رہی ہوں میں نہیں کہہ، لیکن جہاں ہم گئے ہیں آپ کہاں پہ گئے ہیں؟ ہم پاک کالونی میں گئے، گولی مار گئے، کیماڑی جیکسن بازار گئے، بھٹا ولیج جو کہ بہت اولڈ کیماڑی، بالکل وہی قیمتوں میں مل رہی ہیں جو کمشنر نے نکالی ہیں. جب ہم گئے تو وہاں پہ پہلے تو اس وقت مل رہی تھی اور پہلے شروع میں تو لسٹ بھی نہیں مل رہی تھی. اچھا. لسٹ ہم نے انہیں پرووائڈ کر کے دی، پھر اویئرنیس نہیں تھی عوام میں، عوام کو ہم نے بتایا کہ یہ لسٹ ہے، اس لسٹ کے مطابق آپ ان سے پہلے لسٹ مانگے. ٹھیک. پھر تو جب عوام ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرتی ہے تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، گیو اینڈ ٹیک ہو جاتا ہے، تھوڑا ریلیف کہیں نہ کہیں مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. لوگوں میں شعور ہونا چاہیے، کمشنر کی لسٹ دکھانی ضرور چاہیے. اچھا، سیدہ کوثر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم یہاں ان سے درخواست کرنا چاہیں گے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اور ناظرین اسی نعت کے ساتھ چند اشعار کے بعد ہم بریک پہ بھی جائیں گے، اس لیے کہ لاہور اور اس کے مضافات میں کچھ ہی دیر میں افطار کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے. جی جان سے قربان یا رسول، تم پہ میں لاکھ جان سے قربان یا رسول، بر آئیں میرے دل کے بھی ارمان یا رسول، کیوں دل سے میں فدا نہ کروں جان یا رسول، کیوں دل سے میں فدا نہ کروں جان یا رسول، رہتے ہیں اس میں آپ کے ارمان یا رسول، رہتے ہیں اس میں آپ کے ارمان یا رسول، دنیا سے اور کچھ نہیں مطلوب ہے مجھے، دنیا سے اور کچھ نہیں مطلوب ہے مجھے، لے جاؤں اپنے ساتھ میں ایمان یا رسول، لے جاؤں اپنے ساتھ میں ایمان یا رسول، تم پہ میں لاکھ جان سے قربان یا رسول۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ. بہت خوبصورت کلام پیش کیا ہے کوثر آپ نے، اور بڑا زبان زد عام پرانا یہ خاص طور پہ کلام ایک عرصے سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے کانوں میں رچ بس گیا ہے. ام حبیبہ اسے پڑھا کرتی تھیں، اور کسی بھی گھر میں میلاد ہو رہا ہوتا ایسا ممکن نہیں ہوتا تھا کہ یہ کلام شامل نہ کیا جائے. بہرحال ناظرین ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان الکریم کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، سلسلہ ہے کار خیر کا، یعنی وہ خیر کے کام جو لوگ کرتے ہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے. اب بھی ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام کر رہے ہیں. اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ روزانہ موجود ہوتے ہیں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے بانی و سربراہ اور نظام مصطفیٰ پارٹی کے سربراہ
जनाब हाजी हनीफ तैयब साहब। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, खुश आमदीद कहते हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए। और नाज़रीन हमारे साथ शुएब खान जी मौजूद हैं। शुएब खान जी भी माशाल्लाह एक इनका खान जी हॉस्पिटल भी है, खान जी ट्रस्ट भी है, इस हवाले से भी इनसे बात करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो हमारा मेरा पहला रोज़ा जो सेगमेंट होता है रोज़ा कुशाई का, उसके बच्चे यहाँ मौजूद हैं, बड़े प्यारे प्यारे ये बच्चे आप देख रहे होंगे, शकील मदनी साहब के अतराफ ये बच्चे बैठे हुए हैं, बड़ा अच्छा लगता है, इसकी अलग ही मज़ा होता है। इसीलिए शकील भाई जब से इन बच्चों के साथ रोज़ा इफ्तार करते हैं तो वाकई जो एक इनकी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें सुन के और हम रोज़ा इफ्तार करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। बहरहाल हाजी साहब से थोड़ी सी बात करना चाहें। हाजी साहब आज किस मौजू के हवाले से आप बात कर रहे हैं? अल्लाह ताला हम सबको कार खैर करने की तौफीक दे, लेकिन कार खैर शुरू होता है घर से। चैरिटी बिगिनस फ्रॉम होम। आज का मेरा टॉपिक यही है कि माँ बाप 6-8 बच्चों को पैदा करके पाल पोस के पढ़ा कर निकाह करा के मुलाजमत या कारोबार करा के उनके साथ गुज़र बसर करते हैं, लेकिन माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो एक माँ हो या एक बाप हो, यानी दोनों में से कोई एक ज़िंदा हो या दोनों ज़िंदा हो, तो औलाद उनको संभाल नहीं सकती। बहुत अरसे तक हम सोचते रहे कि हम कोई शेल्टर होम बूढ़े लोगों का न बनाएं, लेकिन जब लोग आने लगे कि हमारे बाप बच्चों ने निकाल दिया है, अब हम कहाँ जाएं? अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिर सोचा कि इस काम को हमें करना चाहिए। तो ख़वातीन के लिए गुलिस्तान जौहर में जो हमने शेल्टर होम बनाया है उसका नाम रखा खातून जन्नत, गोशाए खातून जन्नत, गोशाए खातून जन्नत, ताकि उनके जहन में थोड़ी की ब्रिंगिंग अब बुजुर्गान दीन और नेक बुजुर्गान दीन से वाबस्तगी के हवाले से पैदा हो। कोरंगी में जो मर्दों के लिए बना रखा है उसका नाम रखा है गोशाए सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह। सैयदना अमीर हमजा। ये दो वो मुक़द्दस हस्तियाँ हैं जिन पर पूरी तफसीली गुफ्तगू बाद में कभी हो सकती है कि हुजूर इन दोनों को कितना प्यार करते थे। और सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला को बेदर्दी से शहीद किए जाने का हुजूर को कितना दुख था। सैयदुल शुहदा का खिताब का लक़ब उनको दिया गया, खिताब दिया गया। फिर यानी ओहद के ग़ज़वा ओहद में जिस तरह से उनको बाकायदा एक प्लान करके और हिंदा जिसने ये किया उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के बाद भी कहा कि मैं माफ़ तो कर देता हूँ लेकिन मेरे सामने नहीं आना, इसलिए कि मुझे तकलीफ पहुँची। जी, तो इसलिए ये दो ऐसी जिनके जो खुद नबी जिनसे बहुत मोहब्बत करते थे उस निस्बत से ये नाम रखा है। अब मिसाल के तौर पर जो गोशाए खातून जन्नत है उसमें ख़वातीन रहती हैं, रहने का, खाने पीने का भी उम्र के तकाज़े के हिसाब से उनके लिए डाइट का पकवाना। फिर करीब एक पार्क है तो कभी कभी पार्क में कुर्सियाँ से पहले सेट करके उनको ले जाना ताकि वो पार्क को भी देखें, एंजॉय करें। और लोग आते हैं, ख़वातीन आती हैं, उनके लिए कुछ कभी खाना ले आती हैं, ईद के मौके पर कपड़े ले आती हैं, ईद के उनके कपड़ों का बंदोबस्त अभी से रमज़ान के ईद के सारे कपड़ों पहले से ही कर रहे हो बंदोबस्त भी पहले से हम भी करते हैं। इजाफी तौर पर जो खुद करना चाहते हैं वो भी आ जाते हैं। उनमें से कोई अगर बीमार हो जाए तो उनको अल-मुस्तफ़ा में एडमिट करके इलाज करते हैं। जो कोरंगी में है गोशाए सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु, तो उसी कोरंगी की बिल्डिंग में हमारा यतीम खाना जिसका नाम हमने रखा है माई होम अल-मुस्तफ़ा। माई होम अल-मुस्तफ़ा, माई होम। यतीम खाना हम उसको नहीं कहते, बच्चों को हम कहते हैं, शहजादे हैं ये। तो उधर वो बच्चों के लिए प्रोग्राम जितने होते हैं तो बच्चों के साथ भी वो बैठे हुए होते हैं, उनका दिल बहल जाता है। इसके बावजूद अगर कोई इन ख़वातीन से या इन मर्दों से कोई पूछने आ जाए कि अपने बच्चों के लिए कोई पैगाम देना है तो कहते हैं कि जहाँ रहें खुश रहें। उनको फुर्सत मिले तो हमसे कभी ज़िंदगी में एक मरतबा मिलने आ जाएं, लेकिन मिलने के लिए भी औलाद नहीं आती। ज़ाहिर है कि मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि इस्लाम ने जो तरबियत दी वो किताबों में तो मौजूद है, हमारे कोर्स में मौजूद नहीं है। हमारे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के कोर्स में नहीं है। प्रैक्टिकली भी इन चीज़ों का एक्सपीरियंस देने के लिए
ان بچوں کو ہم کہتے ہیں جہاں میں جاتا ہوں کہ آپ ایک شام ان کے ساتھ گزارنے کے لیے خواتین وہاں چلی جائیں, اسکول کی بچیاں صحیح چلی بات. جائیں, کالج کی اسٹوڈنٹس چلی جائیں, گرلز چلی جائیں, اور اسی طرح سے کالج کے بوائز کو ہم کہتے ہیں کہ وہاں آپ جائیں. آتے ہیں یونیورسٹی کے لوگ اور ان کے لیے کوئی ایسی چیز کھانے پینے کے لے آتے ہیں جس سے ان کی طبیعت میں تھوڑی سی بہار پیدا ہو جاتی ہے. تو جو اس سلسلے میں تعاون کرنا چاہے, سب سے بڑا تعاون تو یہ ہے, ایسے ماں باپ جن کو کوئی دیکھ نہیں رہا, ہمارا آپ ان سے رابطہ قائم کرا دیں, ان کو وہاں گھر سے لانا, ہمارے یہاں رکھنا, ان کی خدمت کرنا, سعادت تصور کر کے یہ کام کرنا, یہ المصطفیٰ کی ذمہ داری ہے. اور اگر ذاتی طور پر کوئی تعاون کرنا چاہے تو پہلے خود جا کر وزٹ کرے, پھر اس کے بعد وہ تعاون کرے, تو اس کو اندازہ ہوگا کہ وہ کتنا ایک بچے کی کفالت میں کتنے پیسے لگ جاتے ہیں تقریباً, یعنی ہم کتنے پیسے دے کے ایک بچے کی کفالت 12,000 روپے ایک مہینے میں ایک مرد کے لیے, 12,000 روپے ایک عورت کے لیے, کوئی بھی دینا چاہے وہ المصطفیٰ کے اچھا. اکاؤنٹ اور میں. جو بچے ہیں مائی ہوم المصطفیٰ اس میں ان کے لیے 10,000 روپے ہے. ان میں پیسہ ان پہ کم خرچ ہوتا ہے, لیکن ان کی تعلیم جو ہے وہ ہم نے انگلش میڈیم میں رکھی ہے تاکہ بچے پڑھ لکھ کر جب معاشرے میں جائیں تو ایڈجسٹ ہو سکیں. اس لیے زیادہ ان کی جو وہ فیس تھوڑی سی. آپ کے اپنے اسکول ہیں جس میں پڑھاتے ہیں؟ ہمارے اپنے اسکول ہیں. ٹھیک ہے حاجی صاحب, مزید گفتگو رہے گی اور شعیب خان جی صاحب سے. حاجی جو ان کا ہاسپٹل ہے اور ان کا ٹرسٹ حاجی سلیم ٹرسٹ اور خان جی ہاسپٹل اس حوالے سے بھی بات کریں گے, لیکن ایک وقفہ نازل وقفے کے بعد دوبارہ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے رمضان الکریم. This segment is brought to you by Coca-Cola flavored milk. Very healthy, very yum. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم, اور سلسلہ ہے میرا پہلا روزہ. آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں ہمارے پاس بڑے ننے خوبصورت سے بچے یہاں موجود ہیں. تھوڑی سی ان سے بات کرنا چاہیں گے. جی بیٹا, کیا نام ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام, کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ شایان. اور کیا کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ 7. نیند آ رہی ہے کچھ؟ مائک آن ذرا کیجیے گا. مائک بالکل آن نہیں, آواز نہیں آ رہی شکیل بھائی. ہاں یہ اب مائک آن ہوگا تو اب آئے گا. جی بیٹا آپ بتائیے کیا نام ہے؟ شایان نام ہے. نیند آ رہی ہے تھوڑی روزے کی وجہ سے؟ ویکنیس ہے؟ نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہن کو مائک دیجیے گا. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی اچھا, یہ بتائیے کیا نام ہے آپ کا؟ ابھی عامر. اور یہ ابھی ناک میں کیا ہو رہا ہے؟ زکام ہو رہا ہے کیا؟ ناک بند ہے. او ہو, ناک بند ہو گئی. کیا سحری میں کیا کھایا تھا آپ نے؟ سحری نہیں کری تھی. سحری نہیں کری تھی, پھر سحری کے بعد کچھ کھایا ہوگا. صبح میں کچھ کھایا تھا؟ جی ہاں کھایا تھا. دوپہر کھانا تو ٹھیک کھایا نا؟ جی. چلو گڈ, اچھی بات ہے. نہیں کھایا؟ ارے ماشاء اللہ, پیاری بچی ہے ماشاء اللہ. اس بچی کو دیجیے گا بیٹا. السلام علیکم. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ فائدہ ساجد. کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں آپ؟ KG1 میں پڑھتی ہیں. تو بہت چھوٹی سی ہیں. تو سحری کی تھی آپ نے؟ کیا کھایا سحری میں؟ سحری میں پراٹھے کھائے تھے. بھائی واہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلے ماشاء اللہ. اور یہ کپڑے کس نے پہنا ہے؟ کپڑے کس نے بنایا آپ کے؟ آپ ہی کہاں ہیں؟ گھر پہ ہیں. اچھا چلیے ان کو دے دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا کیا نام ہے؟ انوشا راہیل. کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں بیٹا آپ؟ 3 کلاس میں پڑھتی ہیں. اچھا ماشاء اللہ. روزہ لگا تو نہیں, گرمی تو نہیں لگی؟ ٹھیک ہے, بھائی کو دیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بیٹا, خیریت سے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ عزیر رضا. کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 3 کلاس میں آپ بھی پڑھتے ہیں. تو روزہ کیسا آج کا صحیح جا رہا ہے؟ جی. فیل تو نہیں ہوا زیادہ؟ نہیں. چلیں ٹھیک ہے. یہ گفٹ ہیمپرز ہیں Q&N کے, ہمارے پاس گفٹ ہیمپرز ہیں. ملکہ مسالے کے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین پاکولا ملک بھی جو ہے وہ بھی دیا جا رہا ہے, اور ساتھ میں ایگلو آئس کریم, ایگلو سپریم آئس کریم جو ہے وہ بھی موجود ہے. اور یہ تمام چیزیں بچوں کے ساتھ جائیں گی, ان کے ساتھ افطار کے وقت کام آئیں گی. بہرحال اب تھوڑی سی ہم بات کرنا چاہیں گے. شعیب خان جی صاحب ذرا بتائیے گا کہ حاجی سلیم خان
جو ٹرسٹ ہے اس کے کیا اغراض و مقاصد ہیں, کیا کام کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. دیکھیں میں نے اپنے والد صاحب جن کا نام حاجی سلیم خان تھا 2014 میں ایک ٹرسٹ بنایا اور جنوری 2017 میں ایک ہاسپٹل کا افتتاح کیا جو کہ منگو پیر کی بالکل بہت غریب اور نیڈی آبادی ہے, پسماندہ علاقہ ہے. وہاں پہ میں نے ایک ہاسپٹل بنایا جو کہ عرصے 5 سال سے خان جی ہاسپٹل کے نام سے. جی خان جی ہاسپٹل کے نام سے. وہاں پہ ہم فری آف کاسٹ, ایک جنرل ہاسپٹل ہے 30 بیڈ کا, اور فری آف کاسٹ جتنے بھی نیڈی لوگ ہوتے ہیں ان کے فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اور گائنی ہمارے پاس بہت زیادہ ہے, اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ہمیشہ تعاون رہا ہے المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ. اور میٹرنیٹی ہوم بھی ہے یعنی اس میں؟ بالکل میٹرنیٹی ہوم بھی ہے. میں یہ بتاتے ہوئے بڑا فخر محسوس کر رہا ہوں, یہ نہیں کہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں, میں نے ان کو دیکھ کے سیکھا اور ان کو دیکھتے دیکھتے یہ ہمارے لیے مشرے راہ ہیں. ماشاءاللہ. ہمارے وہ بزرگ ہیں کہ جن کو دیکھ کے ہمیں یہ ذہن میں آیا کہ ہم بھی کیوں نہ کوئی ایسا کام کریں. فلاح و بہبود اس کے کام ساتھ ساتھ جب میں اس کی بنیاد رکھ رہا تھا اس وقت میں حاجی صاحب کے پاس آیا, میں نے ان سے مشورہ کیا, انہوں نے کہا بیٹا بالکل آپ بناؤ, میں آپ کے ساتھ ہوں. وہ دن ہے, آج کا دن ہے, 5 سال ہو گئے ہیں. جب مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے میں حاجی صاحب کے پاس آتا ہوں. انہوں نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا, اور میں ان کو اپنے بزرگ کی حیثیت سے ہمیشہ اس چیز میں یاد رکھوں گا کہ میں نے جو یہ کام چھوٹا سا یہ کام کیا ہے تو اس میں یقینی طور پہ حاجی صاحب کا میرا بہت ساتھ ہے. اور حاجی صاحب بڑے دست شفقت رکھتے ہیں ہم پہ. اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سر پہ ہمیشہ قائم و دائم رکھیں. اور دوسرا جی دیکھیں, صحت کی سہولت تو ہم دے ہی رہے ہیں ایک ایسے علاقے میں جہاں پہ دور دور تک کوئی ہاسپٹل نہیں ہے. منگو پیر میں آپ کو صحت کی سہولت بالکل نہیں ہے, وہاں پہ کوئی ہاسپٹل نہیں ہے. میں نے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں آنا جانا بھی بڑا پرابلم ہے, سڑکیں بھی ٹوٹی پھوٹی ہیں, پانی نہیں ہے, سڑک نہیں ہے, بجلی نہیں ہے. تقریباً 2 کلومیٹر دور سے میں نے اپنی پی ایم ٹی لگوائی ہے, کیونکہ سر ایک مریض آپ کے پاس آپریشن تھیٹر میں لیٹا ہوا ہے تو اس کو انٹرپٹ الیکٹرکسٹی چاہیے. اس کے بعد اسٹینڈ بائی جنریٹر ہیں, گیس کا بڑے پرابلم ہے, پانی نہیں ہے پینے کا. میں نے ایک منرل واٹر پلانٹ لگایا وہاں پہ, اس کے اوپر چلر لگایا ہوا ہے, 70,000 لیٹر پر ڈے وہاں سے پروڈیوس ہوتا ہے, اور پورے علاقے میں منرل واٹر فری آف کاسٹ وہیں سے دے رہے ہیں آپ؟ وہیں سے دیتے ہیں. اس کے ساتھ صحت کی سہولت بھی دیتے ہیں تمام لوگوں کو فری آف کاسٹ. اور اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے, جب سے اس کام میں آئے ہیں اللہ پاک کی مدد سے, اللہ پاک نے ہم سے یہ کام کرایا تو ایک اتنا سکون محسوس ہوتا ہے. یہ وہ جو آج کل نفس نفسی کی دنیا ہے, ہم لوگوں سے کمپلین سنتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک انسان اپنے حصے کی چیریٹی کرے. دیکھیں ہر انسان کے پاس اللہ پاک نے ایک اتنی قیمتی چیز دی ہے, ڈاکٹر بلند اقبال صاحب, وہ ہوتا ہے اس انسان کا وقت. کچھ نہ کچھ چیریٹی ضرور کرنی چاہیے. ہر انسان اپنے اس وقت میں سے کچھ وقت جو ہے نا چیریٹی کے چاہے اگر پیسوں سے نہیں کر سکتا تو کچھ اپنا وقت نکال کے, آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے. بالکل شعیب خان جی, آپ کا ہم شکریہ بھی ادا کرنا چاہیں گے, آپ تشریف لائے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہم حاجی حنیف طیب صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ, کیونکہ روزے کا یہ وقت جو ہوتا ہے نا دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے, تو یہاں میں ان سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائیں تاکہ ہم سب بھی اس وقت دعا میں شریک ہو سکیں. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها والنور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. یا الہ العالمین, تیرا کرم, تیرا احسان, تو نے رمضان شریف کی نعمت ہمیں عطا فرمائی. یا اللہ اس نعمت کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق دے. یا اللہ اس رمضان میں ہمارے اندر جو تیرے کرم سے خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں, تجھ سے گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے ہیں. یا اللہ 11 مہینے بھی یہ خوبیاں ہمارے اندر برقرار رہیں. یا الہ العالمین, اپنے کرم سے اس ملک پاکستان کو جو رمضان میں ہمیں عطا کیا, ایک مضبوط اسلام کا قلعہ بنا دے. افراتفری, نفرت, بے دردی کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے الفاظ کا استعمال کرنا, اس ماحول سے ہمیں نکال دے. یا الہ العالمین, اس رمضان میں ہمارے بے شمار ایسے ایام ہیں, حضرت یوم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو کچھ خوبیاں حضرت علی کی ہمارے اندر پیدا ہو جائیں, کچھ جرت اصحاب بدر والی ہمارے اندر پیدا ہو جائے. یا الہ العالمین, اس پہ یوم خطیت الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, جو خواتین میں سب سے پہلے اسلام انہوں نے قبول کیا اور دین کی خدمت کی. ہماری خواتین کو بھی ان کی تعلیمات کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یوم ہے. یا اللہ